حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 68 جگہ آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ہی بڑے نبی گزرے ہیں۔ دنیا میں سب بت پرستی کا زور ہو گیا، لوگ بتوں کو بناتے اور خود ہی ان کی پوجا کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی بت بناتے تھے اور بتوں کو خدا سمجھتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی بچے ہی تھے، وہ دیکھتے تھے کہ میرے والد اور دوسرے لوگ خود ہی مٹی اور لکڑی سے بتوں کو بناتے ہیں اور پھر ان کو خدا سمجھ لیتے ہیں۔ وہ حیران ہوئے کہ کس قدر بے وقوفی ہے، یہ سب لوگ ان بے جان مورتیوں کو خدا سمجھ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کو توڑنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں سے کہتے تھے کہ تم لوگ کیوں ان بتوں کو پوجا کرتے ہو؟ یہ تمہیں نہ کوئی نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔ مگر وہ جواب دیتے کہ جو ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں وہی ہم کر رہے ہیں۔ ایک روز ان لوگوں کے شہر سے باہر کوئی بڑا میلہ ہوا، یہ سب لوگ اس میلے میں شریک ہونے شہر سے چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میلے میں نہیں گئے۔ ان کے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک کے بڑے بت خانے میں گئے اور وہاں کے سب بتوں کو توڑ ڈالا، سوائے ایک سب سے بڑے بت کے، اور کلہاڑی جس سے سب بتوں کو توڑا تھا وہ اس بڑے بت کے کاندھے پر رکھ دی، جس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ سب اس نے توڑا ہے۔ لوگ جب واپس آئے، انہوں نے جب بتوں کی یہ درختی دیکھی کہ کسی کا سر نہیں ہے، کسی کا پیر نہیں ہے، تو بہت غصہ ہوئے کہ یہ حرکت کس نے کی ہے۔ سب نے صبح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کیا، وہی بتوں کو برا کہتے تھے اور میلے میں بھی نہیں گئے، تو آخر ان کو بلا کر پوچھو کہ یہ بت کس نے توڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھ سے پوچھنے کے بجائے اپنے خداؤں سے کیوں نہیں پوچھتے جن کی تم عبادت کرتے ہو کہ ان کو کس نے توڑا ہے، وہ خود بتائیں گے۔ ان لوگوں نے جواب دیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بول نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پھر تم ایسے بیکار خداؤں کی پوجا کرتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کلہاڑی بڑے بت کے کاندھے پر رکھی ہے، یہ کام اسی کا معلوم ہوتا ہے، اس سے پوچھو کہ یہ لوگ بہت ناراض ہوئے اور ان کے باپ اظہر سے شکایت کی کہ تمہارا بیٹا ایسی حرکتیں کر رہا ہے، ان کو سمجھا لو ورنہ اچھا نہ ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو بھی سمجھایا اور بت پرستی سے منع کیا اور عرض کیا کہ اے میرے بابا، میں ڈرتا ہوں کہ تم پر خدا کا کوئی عذاب نازل نہ ہو۔ اور اس پر ان کے والد بہت سخت ناراض ہوئے اور کہا کہ آئندہ تو نے مجھ سے کوئی ایسی بات کہی تو میں تجھ سے سنسار کر دوں گا، اور کہا کہ تو میرے پاس سے ہمیشہ کے لیے چلے جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو سلام کیا اور کہا کہ میں چلے جاتا ہوں، لیکن تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آگ۔ پھر کیا ہوا؟ وہاں سے بادشاہ نمرود کو، جو بہت ظالم اور بت پرست تھا، ان سب باتوں کا پتہ چلا کہ اظہر کا بیٹا ابراہیم لوگوں کو بتوں کی پوجا سے منع کرتا ہے اور ایک خدا کی دعوت دیتا ہے، تو اس نے ان کو اپنے دربار میں بلایا اور آپ سے جھگڑنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خدا تو وہی ہے جو مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے۔ نمرود نے کہا کہ میں بھی مار سکتا ہوں اور میں بھی زندہ کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے ایک قیدی کو، جس کو سزائے موت کا حکم ہو چکا تھا، آزاد کر دیا اور ایک بے گناہ کو پکڑ کر قتل کر دیا اور کہا کہ اب بتاؤ کہ میرے اور تمہارے خدا میں کیا فرق ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب ہر روز سورج محشر سے نکالتا ہے، تم اسے مغرب سے نکال دو۔ اس پر نمرود لاجواب ہو گیا اور حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلا دیا جائے۔ چنانچہ بہت سی لکڑیوں اکٹھی کی گئی اور ان میں آگ لگا دی گئی۔ جب آگ بہت بھڑک اٹھی اور ان کے شعلے آسمان سے خبر لگنے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینک دیا گیا۔
مگر وہ آگ خدا کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی اور آپ کو آگ سے کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ اس طرح جو لوگ اللہ تعالیٰ کے کہنے پر چلتے ہیں، اللہ پاک ان کو ہر تکلیف سے بچا لیتا ہے اور ان کو آسانیاں ہی آسانیاں ہو جاتی ہے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے کہنا نہیں مانتے، ان کے لیے دنیا میں مشکل ہی مشکل ہوتی ہے اور مرنے کے بعد بھی ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور زمزم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے حضرت ہاجرہ اور اپنے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، جو ابھی پیدا ہوئے تھے، ایک ایسی جگہ چھوڑ آئے جہاں دور دور تک آبادی نہیں تھی اور نہ پانی اور نہ کوئی درخت تھا۔ حضرت ہاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک پتھر کے سامنے لٹایا اور خود پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑنے لگے، لیکن پانی نہیں ملا۔ خدا کی قدرت سے جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے تھے، وہاں پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا جو آج تک زمزم کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت ہاجرہ جہاں دوڑے کرتے تھے اسے صفا و مروہ کہتے تھے، اور جہاں جا کر حاجی اس طرح دوڑتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور قربانی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو میری راہ میں قربان کر دو۔ چنانچہ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ بات بتائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابو جان، اللہ تعالیٰ آپ کو جو حکم دے رہے ہیں اس کو ضرور پورا کیجیے، آپ انشاءاللہ مجھے ثابت قدم پائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے کر چلے گئے اور جنگل میں لے جا کر ان کو الٹا لٹایا اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی کہ کہیں بیٹے کی محبت اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے نہ روکے، اور گلے پر چوری چلا دی۔ اس وقت آواز آئی کہ اے ابراہیم، تو نے ہمارے حکم کو سچا کر دیا۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں سے پٹی کھولی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بجائے ایک دمبا ذبح کیا ہوا پڑا تھا۔ اسی واقعے کی یاد میں مسلمان ہر سال قربانی کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی سے ہم کو بہت سے سبق ملتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہم کو سکھایا کہ اللہ کی رضا کے لیے ماں باپ کو چھوڑا جا سکتا ہے، اپنے ملک و برادری کی خیرباد کہا جا سکتا ہے، اپنے بچے اور بیوی کو جنگل میں بھی سارو زمین چھوڑ کر ان سے بھی پیٹ پھیری جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی مسلمان کا امتحان لیتے ہیں اور اس میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر اور زیادہ نعمتیں دیتے ہیں۔